سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 20واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے 10 پارے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ بھی عافیت سے مکمل کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، 20ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بہت سی تعلیمات اپنے بندوں کو دی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس امید سے پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سن کر کے اس پر عمل کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کے قریب قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے آقا قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا تم بھی اتنا جانتے ہو کہ قیامت آئے گی، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ آئے گی۔ کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ آپ نے بیان فرمائی اور قرآن کریم نے بھی اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو بہت پہلے سامنے آئیں گی، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب سامنے آئیں گی۔ قیامت کے قریب والی نشانیاں جب سامنے آئیں گی تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اس بارے میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ بڑی عجیب و غریب نشانی ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے قریب جب لوگوں کے اوپر حجت پوری ہو جائے گی تو میں زمین سے ایک جانور کو نکالوں گا۔ ایک جانور نکلے گا، کہاں سے نکلے گا؟ مفسرین نے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے۔ حاجی لوگ اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ تو قیامت کے قریب صفا پہاڑ پھٹے گا، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرے گا اور ساری دنیا کا چکر لگائے گا، جہاں جائے گا لوگوں سے باتیں کرے گا۔ کہے گا کیا؟ وہ 2 باتیں کہے گا بس۔ پہلا کام تو یہ کرے گا کہ لوگوں سے کہے گا دیکھو قیامت آنے والی ہے اور وہ ٹلے گی نہیں، وہ جلد ہی آنے والی ہے۔ قیامت کے آنے کی خبر دے ہر جگہ جا کر، اور انسانوں کی طرح باتیں کرے گا۔ اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ وہ لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کا نشان لگائے گا، جو ایمان والے ہیں ان پر بھی نشان لگائے گا، اور جو کفر و شرک میں گناہوں میں مبتلا ہیں ان پر بھی نشان لگائے گا۔ دونوں کو الگ الگ کر دے گا، کیونکہ اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند، تو اب جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو گناہگار ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو وہ نشان لگا کے سب کو الگ کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس جانور کے دنیا میں ظاہر ہونے اور نکلنے کی بات فرما رہا ہے، اور وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ کیوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
جب حجت پوری ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، لمحوں میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہر جگہ جائے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اللہ وجہ بیان کرتا ہے کہ اس جانور کو نکالوں گا میں کیوں؟ تکلمہم، لوگوں سے گفتگو کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو میری نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دیکھو میں آج قرآن میں کہہ رہا ہوں جانور نکلے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، تو ایسا ہوگا، یہ جانور زمین سے نکل کے آئے گا، اور یہ جانور کہے گا کہ قیامت آئے گی۔ اب جب اس جانور کی زبان سے لوگ بولتے ہوئے سنیں گے تو کہیں گے ہاں بھئی یہ جانور بھی کہہ رہا ہے تو یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے قیامت کے آنے کی خبر دی، نہیں مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اب جانور سے وہی کہلوائے گا تو مانو گے، لیکن جو لوگ اب مانیں گے ان کا ماننا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ علامت سامنے آ گئی، نشانی سامنے آ گئی۔ ایمان تو وہ مقبول ہے جو بن دیکھے لایا جائے، دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا جائے گا وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہماری بھی توبہ قبول کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی توبہ قبول کرے، اور اس دن کے آنے سے پہلے جب توبہ کا اور ایمان کا دروازہ بند ہو، ہماری نسلوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نجات اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا میں نئے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ واقعہ پیش آئے گا، اس سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ اور آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا کوئی، تو اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، پادریوں کو، اور یہ پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بنو اسرائیل، ایک تو فرعون کی قوم تھی اور دوسری قوم اس کے علاقے میں رہتی تھی بنو اسرائیل، تو ان لوگوں نے تعبیر یہ دی کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا اور تمہاری بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ بنو اسرائیل میں آج سے جتنے بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیں۔ حکومت فرعون کے پاس تھی، طاقت تھی، پولیس تھی، اس کی پولیس جگہ جگہ لگ گئی اور ہر وقت کھوجنے لگے رہتے تھے، جہاں پتہ چلتا بیٹا پیدا ہوا اس کا سر قلم کر دیا، ہزاروں بچے مار دیے گئے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک طرف فرعون کی چال ہے کہ وہ بچوں کو زندہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہی بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا، اور وہ فرعون کی ایسی کی تیسی کرے گا۔ اب اس بچے کو کیسے بچائے دے گا خدا، اس کو بچانے کی تدبیریں ذکر فرماتا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اور وحی کتنی باتوں کی دیکھیے، فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک ایک بات پر غور کرو، اللہ وعدہ کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر بعد میں کہے گا دیکھو میرا وعدہ حق ہے، ایک ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے۔
اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو چپکے چپکے، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ پولیس گھر میں آ جائے گی اور اس بچے کو لے جائے گی تو تم اس بچے کو ایک ڈبے میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر ماں اپنے بچے کو دریا میں کیسے ڈال دے؟ ماں کا دل تو گوارا نہیں کرے گا، تو اللہ تسلی دیتا ہے، اور تسلی میں 4 باتیں کہتا ہے، غور کرو ہر بات مکمل ہو رہی ہے۔ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، 2 باتیں کہ تم بچے کو ڈبے میں بند کر کے پانی میں چھوڑ دینا، ولا تخافی، اور ڈرنا مت، ولا تحزنی، دوسری بات کہ غمزدہ مت ہونا، تیسری بات انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہاری گود میں پھر واپس بھیج دیں گے۔ یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور تیسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تمہارے اس بیٹے کو نبی بنا دیں گے۔ اب دیکھو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں دیکھو اللہ کہتا ہے میں اپنے وعدے پورے کر کے دکھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان کو دودھ پلاتی رہی، جب خوف محسوس ہوا کہ پولیس آنے والی ہے، انہوں نے بچے کو ڈبے میں بند کیا، دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے یہ جملے ان کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم ڈرو مت، غمگین مت ہو۔ ڈبہ پانی کے اوپر بہتا 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 فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے بالکل کنارے پر بنا ہوا تھا۔ ڈبہ بہتا بہتا محل کے پاس پہنچا۔ محل کی چھت پر فرعون کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی نظر پڑی ڈبے پر۔ انہوں نے فوراً ملازم سے کہا بھائی دیکھو دریا میں ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ ڈبہ لایا گیا، اسے کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس میں۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ بنو اسرائیل کا ہے، فرعون کی قوم کا نہیں ہے، اور کسی نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ڈبے میں ڈال کے دریا میں ڈالا ہے۔ تو فرعون چاہتا تھا کہ بچے کو فوراً قتل کیا جائے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب ڈبے کو کھولا گیا تو میں نے بچے کے اوپر محبت اور حسن و جمال کو اس طرح نچھاور کر دیا کہ جو اس بچے کو دیکھتا تھا وہ اس پر گرویدہ ہو جاتا تھا، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی تھی۔ تو فرعون کی بیوی کی نظر پڑی بچے پر، اتنا خوبصورت، اتنا معصوم، اتنا حسین بچہ، فوراً اس نے اٹھا کے اس کو اپنے سینے پہ لگایا اور شوہر سے کہا اس کو قتل مت کر۔ قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تمہاری آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے مفید ہو، اور ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ دیکھو اللہ موسیٰ کی پرورش کس گھر میں کر رہا ہے؟ فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں۔ اسی لیے اسی کو کہتا ہے خدا کہ تم اپنی چالیں چلو، میں اپنی تدبیر چلتا ہوں، جب میری تدبیر سامنے آئے گی تو تمہاری چالیں ہوا میں اڑ کے ختم ہو جائیں گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے، اور فرعون کی بیوی کو ان پر بہت پیار آیا، اور اللہ کہتا ہے میں نے ان کے اوپر محبت اور پیار کو نچھاور کر دیا تھا۔
ایک جگہ دوسری جگہ کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے محبت تمہارے چہرے پر ڈال دی تھی. جو دیکھتا تھا اس کے دل میں محبت کے جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. اب حضرت موسیٰ کی ماں پریشان ہے کہ میرے بچے کا کیا. بچہ دریا سے نکل کر کے فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. تو ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ اے بیٹی جاؤ ذرا سا جا کے معلوم کرو کہ بچے کا حال کیا ہے. اب وہ بیٹی گئی، کیونکہ ماں کو تو کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا، بچہ اس کی گود سے نکل چکا تھا. بہن گئی، ماں نے سمجھایا کہ تم یہ مت کہنا میرا بھائی ہے، تم صرف دیکھو کہ ہوتا کیا ہے فرعون کے ہاں، اس کے ساتھ کیا ہوتا. تو وہ بہن گئی، دیکھا کہ فرعون کی بیوی بڑے پیار سے اسے لیے بیٹھی ہے، اور اس نے محلے کے اور علاقے کی عورتوں کو جمع کیا، دودھ پلانے والیوں کو، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. اور وہ بچہ کسی کی گود میں جا کے دودھ پیتا ہی نہیں. فرعون کی بیوی پریشان، فرعون پریشان کہ بچہ پیے گا نہیں تو بھوکا مر جائے گا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بچہ زندہ رہے. سب پریشان ہے، اور بہن دیکھ رہی ہے کہ بچہ کسی کا دودھ منہ میں نہیں لے رہا ہے، اور یہ سب پریشان ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اللہ کہتا ہے ہم نے دوسروں کے دودھ سے اس کو دور کر دیا، اس نے کسی کا دودھ نہیں پکڑا. فرعون کی بیوی اور فرعون اور ان کے اہل خانہ سب پریشان ہوئے. تو اب یہ بہن بولتی ہے، کیا کہتی ہے کہ ایک خاتون ہیں جن کو میں جانتی ہوں، اگر آپ لوگ کہیں تو میں ان کو بلا کے لاتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ ضرور دے گا. تو انہیں تو تلاش تھی خاتون کی، انہوں نے کہا ہاں ضرور لاؤ. تو یہ حضرت موسیٰ کی بہن بھاگ کے گئی ماں کے پاس اور کہا اماں چلو. ماں آ گئی فرعون کے محل میں. فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو مر جائے گا، تم اسے دودھ پلاؤ. ماں نے اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور جیسے ہی دودھ پلانا شروع کیا بچے نے پینا شروع کر دیا. پھر ماں نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گی مگر آپ کے محل میں رہ کے نہیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، اور جب آپ کہیں گی آپ کے پاس بھی آیا کروں گی، بچہ آپ کا ہے. اللہ رب العزت تو انہوں نے اجازت دے دی کہ لے جاؤ. اللہ قرآن میں اسی کو ذکر کرتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے دودھ پلانے والیوں کے دودھ سے اس کو دور رکھا. اور جب ماں آئی تو ہم نے ماں کے لیے دودھ پلانا آسان کر دیا. اور پھر ہوا کیا؟ پھر ماں اس کو لے کر کے اپنے گھر آ گئی. اللہ کہتا ہے ماں کو مخاطب کر کے کہ دیکھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بیٹا تیری گود میں واپس کر دوں گا، بتا بیٹا واپس آیا کہ نہیں آیا. میرا وعدہ جو ہوتا ہے وہ پورا ہو کر کے رہتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس سے جو وعدہ کرے دل میں، ذہن میں، دماغ میں یہ بٹھانا چاہیے ہمیشہ کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ 2 وعدے کیے تھے، تم گھبرانا مت، تم غمگین مت ہونا. 2 وعدے ہیں میرے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں یہ بیٹا تمہیں واپس کر دوں گا اور اس کو نبی بناؤں گا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو ماں کی گود میں واپس بھی کر دیا اور پھر ان کو مقام نبوت پر فائز بھی کر دیا. اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کا وعدہ بالکل حق اور سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو میں تم کو جنت دوں گا. بتاؤ شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے؟ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ کافروں سے یہی کہیں گے. آیت پیچھے آ چکی ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کافر جو جہنم میں ہوں گے ان کو مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ
یہ بتاؤ کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ تم نے پورے پائے کہ نہیں پائے؟ ہم سے تو جو وعدے کیے تھے وہ ہم نے پورے پا لیے، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو جہنمی بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لیا، جن عذابوں کا وعدہ تھا وہ سارے عذاب یہاں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس کے دل میں خدا کے وعدے کا یقین ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ کبھی خدا کے حکم کو ٹالے گا نہیں، وہ کبھی اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھاگے گا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے رب نے جو وعدے کیے ہیں وہ مجھے مل کے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیم کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ خدا کے وعدے کو ہمیشہ سچا جانو، اور یہ یقین رکھو کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو۔ آگے دیکھیے اس بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ بہت ہی عظیم آیت ہے، ایک طرف ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف خدا ہے۔ خدا تو احکم الحاکمین ہے، نبی اللہ کے نبی ہیں اور بندے ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تنہا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ فرماتا ہے اے نبی، آپ کا کام صرف اور صرف میری بات کو، میرے پیغام کو، میرے احکامات کو، میرے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کسی کے دل کو بدل دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے۔ ہدایت دینا یہ میرے اختیار میں ہے، آپ کا کام تو صرف دین کی دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہوگا، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو میں ہدایت دینا چاہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دلا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو راہ حق پر لا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو جہنم سے بچنے میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اولاد کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری طرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میں کوشش کر رہا ہوں پر ہدایت تو تیرے ہاتھ میں۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے ہدایت دینا یہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہے، ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو میں ہدایت دینا چاہوں۔ یہاں پر دو واقعات ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، غور کرو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی تبلیغ میں جاتا ہے، کوئی دعوت کی اور دوسری شکلیں اختیار کرتا ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرو، مگر یقین رکھو کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ چھوٹے تھے کہ آپ کی ماں بھی دنیا سے تشریف لے گئی، تو اب آپ بچپن میں یتیم ہو گئے، نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کی شفقت تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش اپنے ذمے لی۔ آپ کچھ بڑے ہوئے، عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے نے ان کو گھیرا، بیماری نے ان کو گھیرا، اور انہوں نے دیکھ لیا اب میری عمر زیادہ نہیں ہے، تو یہ چھوٹا سا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اسے کون دیکھے گا؟ تو دادا کو فکر ہے، تو دادا نے موت سے پہلے اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا دیکھو میرا آخری وقت آنے والا ہے، اب میں بھی نہیں رہوں گا، اور یہ بچہ یتیم ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور میں بھی جا رہا ہوں، اب میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اے ابو طالب اب اس بچے کا تم خیال رکھو۔ کچھ دن کے بعد آپ کے دادا بھی چلے گئے۔
اب چچا ہیں ابو طالب، چچا نے آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کے میرے ساتھ حسن سلوک میرے چچا نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہوئے تو آپ نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، تجارت میں اور کاروبار میں حصہ لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مقام نبوت پر فائز کیا، آپ کو نبی بنا دیا۔ آپ نے جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام مکے کے کافروں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ کی مخالفت شروع کی۔ حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے بھی آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، مگر مخالفین کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوتے تھے کہ میرے بھتیجے کے سلسلے میں تم نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ ہر وقت آپ کے دفاع میں لگے رہتے تھے، ہر وقت آپ کی خدمت کرتے تھے۔ جب مکے کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تو آپ نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ تم نے میرے بھتیجے کا پانی اور دانہ بند کر دیا ہے اور مجھ سے کہتے ہو کوئی لڑائی نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کھاؤں اور میرا بھتیجا بھوکا اور پیاسا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو حالات اس پر گزریں گے وہ مجھ پر گزریں گے، جو پریشانیوں سے وہ دو چار ہوگا ان پریشانیوں سے میں بھی دو چار ہوں، اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کے دل پر بڑا اثر تھا کہ چچا نے میری بڑی خدمت کی، بڑا ساتھ دیا، لیکن دوسری طرف آپ کو پریشانی یہ تھی کہ چچا آپ کا دین قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب آپ کہتے چچا اسلام لائیے، چچا ہنس کے ڈال دیتے کہ ہاں بیٹا دیکھیں گے۔ اسی دوران چچا بیمار ہوئے اور بستر پر لگ گئے۔ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں چچا بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے، آپ نے ان کی حالت سے اندازہ لگا لیا کہ اب چچا بچیں گے۔ آپ نے کہا چچا کلمہ پڑھیے۔ چچا کے پاس سرداران قریش کھڑے تھے، انہوں نے خواجہ ابو طالب کو طعنہ دیا، کہا ابو طالب کیا موت سے پہلے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب چپ ہو گئے۔ جو لمحہ گزر رہا ہے وہ ابو طالب کو موت سے قریب کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کبھی دائیں طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی زور سے کہتے ہیں، کبھی چپ کیسے؟ چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ چچا چپ ہیں، نہ ہاں کہتے ہیں نہ نہ، اور وہ سارے سرداران کھڑے ہوئے۔ آپ پھر کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجیے، چچا خاموش ہیں۔ بالآخر جب آپ کو اندازہ ہوا کہ اب روح نکلنے کے قریب ہے بالکل، تو آپ نے اپنا کان ان کے منہ سے لگایا، چچا چپکے سے پڑھ لیجیے، صرف میں سنوں گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی، میں کل آپ کے کلمے کی گواہی اپنے رب کے سامنے دوں گا۔ لیکن چچا نے نہیں پڑھا کلمہ اور ان کی روح نکل۔ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت کی ڈور تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں۔ دیکھو اب آپ غور کرو، اللہ کتنا بے نیاز ہے، نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہے، نبی کا دل کتنا دکھا، اور نبی نے کتنا چاہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، مگر اللہ نے نہیں چاہا۔ تو جب تک خدا نہ چاہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی، ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ یہ دل کب پھر جائے کچھ پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، آپ ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک۔
اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اگر یہ دل پھر گیا تو پھر ہم کہیں گے نہیں گئے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود خواجہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینا یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ نبی تو صرف دعوت ہی دے سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک اور واقعہ ہے، دیکھو بالکل اس کے اپوزٹ۔ وہ کیا ہے کہ نبی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور ان کو شہید کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا وحشی۔ اس نے حضرت حمزہ کو ایک خنجر مارا اور وہ خنجر پھینک کے مارنے میں بڑا ماہر تھا۔ دور سے پھینک کے مارا، وہ خنجر ناف سے نیچے لگا اور باہر نکل گیا، وہی آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کے شہید ہونے کا بڑا غم تھا، بہت دکھ تھا آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت کا، اور آپ تلاش میں تھے کہ مجھے اپنے چچا کا قاتل مل جائے تو میں چچا کے بدلے میں اسے قتل کروں۔ آپ نے غصے میں اور چچا کی محبت میں یہاں تک کہا، ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 لوگوں کو قتل کروں گا۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کہ 70 لوگوں نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو ایک نے کیا، آپ 70 کو کیسے قتل کریں؟ یہ آپ کے جذبات تھے، آپ کے تصورات تھے۔ وحشی نے قتل کیا تھا، آپ اور صحابہ کرام تلاش میں تھے کہیں سے وحشی ملے تو ان کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے، اچانک کہیں سے وحشی آپ کے پاس آئے اور جیسے ہی آئے فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وحشی نے کلمہ پڑھا تو بیٹھ گئے۔ صحابہ بھی خاموش ہیں، آپ بھی خاموش ہیں، کیونکہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا، اب کوئی انہیں پکڑ نہیں سکتا۔ مگر وحشی آپ کے چچا کے قاتل تھے، آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے تھے، اور اسلام لے آئے تھے، وہ مومن ہو گیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائے، آپ تو انہیں قصاصاً قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، تو اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں۔ میں نے وحشی کو ہدایت دی، آپ نہیں چاہتے تھے لیکن میں نے ہدایت دی، پھر بھی اس نے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہے، اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ۔ وحشی آ کے بیٹھے آپ کے سامنے، تو ایک دن آپ نے حضرت وحشی، اب تو حضرت وحشی ہو گئے تھے وہ رضی اللہ عنہ، ایک دن سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ان سے کہا وحشی آپ میری مجلس میں آ سکتے ہو، مگر آپ میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا۔ کیوں؟ جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے شہید چچا یاد آ جاتے ہیں، اس لیے میرے سامنے مت بیٹھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، پھر آپ نے وحشی کو سامنے بیٹھنے سے کیوں منع کر دیا؟ علماء اور محدثین اس کی تفصیل لکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی لیے وحشی کو سامنے بیٹھنے سے منع کیا، کیونکہ وحشی سامنے بیٹھتے تھے تو ان پر نظر پڑتے ہی آپ کو چچا یاد آتے تھے، اور جب چچا یاد آتے تھے تو آپ کا دل دکھتا تھا، اور کسی امتی کی وجہ سے نبی کا دل دکھے تو یہ امتی کے لیے بربادی کی چیز ہے۔ آپ وحشی کو بربادی سے بچانا چاہتے تھے، فرمایا میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں یہ شامل رکھو کہ اے اللہ ہمیں کبھی اب بے نیازی
کا شکار مت بنائیے گا، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے، کامیابی کی ایک دہلیز پر نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ آپ ہم سے بے نیاز مت ہوئیے گا، ہم محتاج بندے ہیں، آپ ہم پر رحم و کرم کی بارش برسائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا اور قارون کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ قارون کون تھا پہلے اس کو سمجھو۔ اللہ کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ کہتا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خاندان میں سے تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اور فرعونیوں نے اس کو اپنا رکھا تھا۔ اس نے فرعونیوں سے تعلقات رکھ کے بڑی دولت کمائی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو یہ حضرت موسیٰ کے قریب آ گیا، لیکن کیونکہ دولت اس کے پاس بہت تھی اس لیے گھمنڈ تھا بہت، اور یہ چاہتا تھا کہ ساری قوم مجھے اپنا لیڈر مانے، لیکن ایک طرف نبی تھے اور دوسری طرف یہ تھا، تو قوم تو نبی سے جڑتی ہے، قوم دولت سے تھوڑی جڑتی ہے، تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ بڑا پکا ہوا تھا کہ کسی طرح لوگ موسیٰ سے اور ان کے بھائی ہارون سے ٹوٹے اور مجھے اپنا بڑا بنائے۔ اتنی دولت تھی اس کے پاس، اتنی دولت تھی کہ اس کی الماریوں اور اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی صحت مند جوان لوگ اٹھاتے تھے، تب بھی وہ ان سے اٹھتی نہیں تھی، تھک جاتے تھے لوگ۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو قوم کے لوگوں نے سمجھایا اور کہا کہ تو موسیٰ سے ٹکر مت لے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اکڑ کے مت چل، یہ پیسہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اکڑ مت زیادہ، خدا نے تجھے پیسہ دیا ہے، تو اس پیسے سے خدا کے بندوں کی مدد کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اسی طرح ان پیسوں سے تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، اور زمین پر فساد مت کر، یہ پیسے تو خدا نے دیے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کر، اکڑتا کیوں ہے ان پیسوں کی وجہ سے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ غور کرو، آج ہمارا بہت سا جوان یہ جواب دیتا ہے، کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے یہ جو دولت میرے پاس ہے یہ میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے دیا ہے اس نے، مگر میرے اندر ہنر تھا تبھی تو دولت آئی میرے پاس۔ جہاں ہم کسی کامیابی کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کامیابی مجھے اپنے بلبوتے پر ملی ہے تو سمجھ لو بربادی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ کوئی کامیابی انسان کو خود اس کے بلبوتے پر نہیں ملتی، کامیابی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، کہنے لگا کہ یہ تو میرے پاس ہنر تھا اس لیے مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ لوگوں کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن وہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دولت کی نمائش کرتے ہوئے اس جگہ آیا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جمع تھے، وہاں لے کر کے اپنی دولت کو، خادموں کو، غلاموں کو، اور شان و شوکت کا لباس پہن کے وہاں آیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کے لوگ جو دنیا دار قسم کے تھے وہ کہنے لگے بڑا خوش قسمت آدمی ہے، دیکھو کتنی دولت ہے اس کے پاس، طرح طرح کے مال و اسباب ہیں،
اس کا لباس دیکھو کتنا قیمتی ہے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے لوگ دیکھو کتنے ہیں، بڑا خوش قسمت ہے، کاش کی یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اور جو دیندار لوگ تھے وہ سمجھانے لگے انہیں کہ میاں اس کی دولت کے چکر میں مت پڑو، تم نیکیاں کرو، تمہاری نیکیوں کے بدلے میں خدا جو اجر و ثواب دے گا وہ اس کی دولت سے بڑھ کر کے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وہ اکڑ رہا تھا، مال کے نشے میں چور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کے اوپر الزامات لگا رہا تھا، ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آ گئے، اس نے ایک کھیل اور کھیلا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل اور بے عزت کرنے کے لیے ایک عورت کو پیسے دے کے تیار کیا کہ تو مجمع میں آ کے الزام لگا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کی ہے۔ کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف۔ وہ عورت آ گئی کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا اور اس نے آ کے کہا موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ نے اس کو بلایا اور اس کو سختی سے اس سے پوچھا، تو نبی کی شان تو بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ نے اس عورت کے دل میں خوف پیدا کیا، اور جب حضرت موسیٰ نے سختی سے اس سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ، میں نے کیا کیا، تو وہ اپنی بات سے پھرتی ہے، کہتی ہے قارون نے مجھے تیار کیا تھا کہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں، آپ پاک ہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بس اس وقت دل دکھا نبی کا، اور حضرت موسیٰ نے دل کی گہرائیوں سے قارون کے لیے بد دعا کی۔ قارون سامنے کھڑا ہے، بہترین لباس ہے، قیمتی گھوڑا ہے، مال و دولت کے انبار اس کے ساتھ ہیں، اس کے خدم و حشم ساتھ ہیں۔ جیسے ہی موسیٰ نے بد دعا کی، وہیں کھڑے کھڑے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر تھا، پہلے گھوڑے کے پیر دھسے تو وہ نیچے کودا تو زمین نے وہیں اس کو پکڑ لیا۔ اور دیکھو کیسی بھیانک موت ہے، ایک دم سے زمین میں نہیں گیا، آہستہ آہستہ دھسنا شروع ہوا، پہلے ٹخنے تک، پھر پنڈلی تک، پھر گھٹنے تک، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب زمین مجھے پکڑ رہی ہے، میں یہاں سے ہل نہیں پا رہا ہوں، تو چیخنے لگا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت موسیٰ کہتے تھے خذی ہی، اے زمین اور پکڑی سے، پھر رانوں تک، پھر کمر تک، پھر سینے تک، حتیٰ کہ ساری دنیا کے سامنے وہ اسی طرح زمین میں زندہ دفن ہوتا چلا گیا۔ اور صرف یہی دفن نہیں ہوا، جو اس کا مال و دولت تھا، اس کا گھر تھا، اللہ نے ہر چیز کو ایک ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ بعض حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ساری قوم کے لوگ کھڑے ہیں، اور یہ زندہ دفن ہو گیا، آہستہ چیختا چلاتا زمین میں دب گیا۔ جب وہ زمین اوپر سے برابر ہو گئی تو حضرت موسیٰ کے پاس وحی آتی ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ، یہ قارون تمہیں بار بار پکارتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، مگر تم نے ایک نہیں سنی۔ اے موسیٰ، اگر یہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ نفرت خدا کو بڑائی، تکبر اور عقل فوز ہے، کیونکہ جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے خدا کہتا ہے یہ میرا لباس مجھ سے چھین رہا ہے، کیونکہ تکبر کرنے کا حق تو صرف مجھے ہے، یہ میری نقل اتار رہا ہے تکبر کر کے، مجھے منہ چڑھا رہا ہے۔ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے ہمیشہ تواضع اور انکساری کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت مال و دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ہمیشہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا
ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اے اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کے لیے بھی توبہ کو اے اللہ آسان فرما دے، اور ہم سب کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے وعدے حق ہیں، تو بھی سچا ہے، تیرے وعدے بھی سچے ہیں. اے اللہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور بیٹے کو پھر ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا، اے اللہ اسی طرح تو ہر وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اے اللہ تو یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مؤمنین کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. ہمیں یقین ہے تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، چاہے اس کی شکلیں کچھ بھی ہوں. اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو جنت کی نعمتیں عطا کروں گا. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ناموں کو بھی ان میں شامل کرے گا. اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہدایت دینے والا تو ہی ہے. اے اللہ سب کے قلوب تیرے ہی قبضے میں ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے، نیکیوں کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ دین پر ہمارے دلوں کو جما دے. اے اللہ دین پر ہمارے دلوں کو جما دے. اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. اے اللہ ہمارے دلوں میں تواضع اور انکساری کو پیدا فرما. اے اللہ مال و دولت کے ساتھ آنے والی برائیوں اور بڑائی سے ہماری حفاظت فرما. تواضع اور انکساری کی دولت ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارے ناموں کو شامل فرما. ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کے یہ چند ایام رہ گئے، اے اللہ ان کی مزید قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان ایام کے گزرنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما. وصلی اللہ